اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے دین کا علم حاصل کریں، شہرت اور دنیا کے لیے نہیں، اس لیے کہ نیت کا بگاڑ اعمال کا فساد پیدا کرتا ہے اور بری نیت سے عمل کی برکت اور خیر اڑ جاتی ہے۔ اچھی نیت آدمی کے عمل میں مزید اور توفیق پیدا کرتی ہے، اور اگر نہ بھی ملے تو آدمی اللہ کے نزدیک مأجور اجر کا حقدار ہوتا ہے۔ نیت اچھی ہونا چاہیے، چھوٹا عمل اچھی نیت سے اعلیٰ بن جاتا ہے اور بڑا عمل گھٹیا نیت سے گھٹیا بن جاتا ہے۔ نیت آدمی کے اعمال کا مقام طے کرتی ہے، اس کے اجر کی مقدار طے کرتی ہے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال اللہ تبارک و تعالی قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون۔ مجلس میں موجود صدر محترم علماء کرام، ذمہ داران جمعیت، میرے دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، بہت ہی تھوڑے وقت میں دو بڑے عنوان ایک ساتھ جس میں جمع کر دیے گئے ہیں، ان دونوں عناوین کے سلسلے میں کچھ آداب اختصار کے ساتھ میں اس مجلس میں مجھ کو ذکر کرنے ہیں۔ ایک عنوان متعلمین کے، طلبۃ العلم کے، دین سیکھنے والوں کے لیے آداب، اور دوسرے دین سکھانے والوں کے لیے آداب۔ آداب المعلمین والمتعلمین، ان میں سے ہر ایک عنوان ایک مستقل موضوع ہے، اور ان آداب کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن ان دونوں عناوین میں سے سکھانے والے، تعلیم دینے والے، دین سکھانے والے اور دین سیکھنے والے، ان دونوں کے لیے اسلام میں، دین میں کیا آداب ہیں، کن باتوں کا لحاظ ان کو کرنا چاہیے، اختصار کے ساتھ اس مجلس میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے اور عظیم الشان نعمتوں میں سے ایک نعمت علم ہے۔ یہی وہ نعمت ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان اپنی زندگی کا مقصد، اپنی منزل، اس منزل تک پہنچنے والا راستہ، اس راستے پر چلنے میں مددگار چیزیں، اس راستے کی رکاوٹیں اور ان کا حل، یہ ساری چیزیں انسان علم ہی کے ذریعے سے جانتا ہے۔ اور اگر اللہ انسان کو علم نہ دے تو انسان نہیں جان سکتا۔ اللہ کے سکھائے بغیر انسان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکتا ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم، اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جو اس کو نہیں معلوم تھا۔ اللہ کے سکھانے سے انسان کو معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کو دین کی، زندگی کے مقصد کی اور اس مقصد کے حصول کے اعتبار سے رہبری عطا فرماتا ہے، تاکہ لوگ گمراہی کے گڑھوں سے بچ کر ہدایت کے راستے پر چلتے ہوئے جنت کی منزل تک پہنچ جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ رہبری نہ دے تو انسان کو رہبری نہیں مل سکتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہر دور میں نبیوں کو بھیجا جنہوں نے اپنی قوموں کو دین سکھایا اور ماننے والوں کی تربیت کی اور نہیں ماننے والوں پر حجت تمام کی۔ لہٰذا اصل علم ہے اور علم کے بعد ساری باتیں شروع ہوتی ہیں۔ اگر قرآن کریم کا مطالعہ آپ کریں
اور وحی کے تسلسل کو اور اس کی ابتدا کو دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ قرآن کریم کی آیات میں سب سے پہلی وحی علم ہی سے متعلق ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق میں اللہ تعالیٰ نے علم اور حفاظت علم اور طلب علم اور اسی طرح سے تعلیم علم سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں بیان کی ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 250 صفحات میں اس کی تفصیل لکھی ان 5 آیتوں کی۔ تو علم بہت بڑی نعمت ہے، اور علم کا حصول اور علم کی تعلیم یہ دونوں چیزیں سعادت کی چیز ہیں۔ جہاں علم کا سکھانا نعمت ہے، وہیں علم کا سیکھنا بھی اللہ کی طرف سے ایک توفیق ہے۔ ایک آدمی خیر کے راستے پر فوراً چلنے لگ جاتا ہے جب وہ علم سیکھنے لگتا ہے۔ اللہ کے ہاں وہ بھی مأجور اجر کا مستحق ہوتا ہے جب علم سیکھنے نکلتا ہے۔ وہ علم سیکھے گا، اس کے بعد عمل کرے گا، اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن اس کے اجر کا معاملہ تبھی سے شروع ہو جاتا ہے جب وہ علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے۔ علم والا اور علم سے محروم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے فرمایا قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے نبی آپ کہیے کہ کیا اندھا اور بینا دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین نے دونوں کو الگ بیان کیا ہے۔ علم والا ایسا ہے جیسے آنکھ والا، اور علم سے محروم ایسا ہے جیسے نابینا اندھا۔ وہ کسی بھی گڑھے میں گر سکتا ہے۔ آنکھ والے کو اپنے سامنے کی چیز دکھائی دیتی ہے، وہ قدم رکھنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ واقعی یہ کانٹے ہیں، گڑھا ہے یا راستہ ہے، دلدل ہے یا پتھر ہے یا راستہ ہے یا کیا ہے۔ لیکن جس کے پاس آنکھ نہ ہو اس کے لیے امکان بہت قوی ہو جاتا ہے کہ وہ گڑھے میں گر جائے، دلدل میں پھنس جائے، کسی مصیبت میں، کھائی میں گر جائے۔ لہذا علم اللہ کی طرف سے دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس علم کے حاصل کرنے کے لیے انسان کو زندگی بھر کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے طلب کرنے کے لیے کوئی راہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی بدولت، اس کے اس عمل کے نتیجے میں جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کرتا ہے۔ معلوم ہوا جنت کا راستہ آسان نہیں ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ صراط مستقیم پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیری سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا۔ تو شیطان سیدھی راہ پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس راہ پر گزرنے والے آنے والوں کو وہ دوسری راہوں پر بھیجتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ چھوٹی چھوٹی راہیں جو صراط مستقیم سے انسان کو بھٹکا دیتی ہیں۔ شیطان چاہتا یہ ہے کہ انسان اس کی ان راہوں میں نکل جائے تاکہ صراط مستقیم سے محروم ہو کر جنت سے محروم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے یہ راستہ جنت والا آسان کرتا ہے جو علم کی طلب میں نکلتا ہے، اس لیے کہ علم کے بغیر انسان کے لیے نہ عقیدے کی اصلاح ہو سکتی ہے، نہ اعمال کی، نہ وہ شرک سے بچ سکتا ہے، نہ کفر سے، نہ وہ بدعات سے بچ سکتا ہے، نہ فسق و فجور سے۔ علم کے بغیر انسان کو حق اور باطل کی معرفت نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا حق پر چلنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی حق کو جانے، اور باطل سے بچنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی باطل کو جانے۔ حق اور باطل کی معرفت کے بغیر انسان کا حق پر چلنے اور باطل سے بچنے کا سفر شروع نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا عمل سے پہلے علم ہے، اور علم کے بغیر عمل یا تو انسان کے لیے بدعات کا دروازہ کھولتا ہے، یا پھر حلال و حرام میں بالعکس معاملہ پیدا کرنے کا دروازہ کھولتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو حلال کو حرام سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو حرام کو حلال سمجھ کے ارتکاب کرتے رہتے اور زندگی گزر جاتی ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ علم نہیں۔ علم کے ساتھ آدمی اگر ہدایت کے راستے پر چلے، اس کے اعمال اور ایمان میں بھی قوت پیدا ہوتی ہے۔ ایک انسان جو اللہ کی معرفت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، اس کی عبادات میں جان پیدا ہوتی ہے، اس کا تعلق اللہ سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ وہ فتنوں کے دور میں گمراہیوں سے نپٹنے کے لیے اپنے اندر قوت اور یقین پاتا ہے۔ علم ہی وہ نعمت ہے جو انسان کے دل میں یقین کی قوت بڑھاتی ہے۔ دلیل اگر انسان کے پاس نہیں ہو، علم انسان کے پاس اگر نہیں ہو، تو آدمی کا یقین بھی کمزور ہوتا ہے۔ جتنی قوی دلیل ہوتی ہے اتنا قوی یقین ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے،
لیکن علم حاصل کرنے میں کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے؟ میں بہت تیزی سے جا رہا ہوں اس لیے کہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، ابھی دوسرا بڑا عنوان اس کے بعد باقی ہے، لیکن میں نے پہلے اس کو یہ مناسب سمجھا کہ پہلے اصل میں عنوان ایسا ہے کہ آداب المعلمین والمتعلمین، سکھانے والوں کے آداب اور سیکھنے والوں کے، لیکن سکھانے والے ویسے ہی سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، ضرورت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو دین کا علم سیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے مقدم ان کو کیا کہ اگر وقت نہ بچے تو ان کے لیے زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ معلمین، دین کا علم سکھانے والے علماء کرام ویسے بھی خود جانتے ہیں کہ واقعی کیا کرنا ہے، لیکن اصل جو عنوان ہمارا ہے وہ دین کا علم سیکھنے کے اعتبار سے طالب علم کو کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، کیا آداب ہیں۔ سارے آداب لینا مشکل ہے، لیکن کچھ آداب جو ضروری ہیں انشاءاللہ آج کی مجلس میں اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی چیز علم کا شوق اور اس کی طلب اور اس کے لیے اللہ سے دعا ہے، پہلی چیز یہ ہے، اس لیے کہ انسان کے قدم مطلوب کی طرف بڑھتے ہیں، اگر کوئی چیز مطلوب ہی نہ ہو تو زندگی میں حرکت پیدا نہیں ہوتی ہے، پھر انسان اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے۔ ایک آدمی کو جب پیسے کی طلب ہوتی ہے دوڑ دھوپ کرتا ہے اور اللہ سے بھی مانگتا ہے اور مولوی صاحب سے بھی کہتا ہے آپ بھی دعا کیجیے۔ ایک انسان کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی، نکاح کرتا ہے اور دعا کرتا ہے، دوسروں سے بھی کہتا ہے۔ ایک چیز جب انسان کو چاہیے ہوتی، اس کی تڑپ ہوتی ہے، تو آدمی کے اندر اس طلب کے نتیجے میں عمل کی کوشش کی حرکت پیدا ہوتی ہے۔ ایک انسان کو ہمیشہ اس بات کی طلب میں رہنا چاہیے کہ اس کا علم بڑھے، علم کا بڑھنا خیر ہے، چاہے وہ کسی بھی عمر میں بڑھے اور کتنا بھی بڑا انسان کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ اپنے رب سے یوں کہا کیجئے کہ اے میرے رب مجھ کو علم میں اور بڑھا دے۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے براہ راست آپ کو تعلیم دی گئی ہے، آپ لوگوں کے لیے ہادی بنا کر بھیجے گئے ہیں، نہ صرف آپ کا قول بلکہ آپ کا عمل بھی لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ لوگوں کے لیے اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے داعی ہیں، اللہ کی طرف سے طے شدہ داعی ہیں۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ایک روشن چراغ ہیں، آپ کا پورا وجود لوگوں کے لیے روشنی ہے، کہ آپ کی زندگی کا کوئی بھی پہلو اگر آدمی دیکھے اس کو ہدایت ملے، اس کو روشنی ملے، اس کو نور ملے۔ وہ آپ کی زندگی میں آپ کے طرز عمل کی روشنی میں اگر چلنے لگے کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو بھی کیا کہا؟ آپ دعا کرو اللہ سے۔ کیا دعا کرو؟ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں مجھ کو بڑھا دے۔ یعنی آدمی اپنے علم پر قناعت نہ کرے، وہ زندگی میں اپنی زندگی کے تمام احوال میں، تمام ایام میں اس بات کا طالب ہو کہ اس کا علم جس سطح کا بھی ہے وہ بڑھتا رہے، اس لیے کہ علم یا تو بڑھے گا یا تو گھٹے گا۔ اگر آدمی علم کے تسلسل میں نہ ہو، اس کے حصول کے لیے مسلسل کوشش نہ کرتا رہے، اس علم کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن مسلسل اگر آدمی علم حاصل کرنے والا ہو، اس کے اندر طلب ہو، تو ایسا آدمی اس کے علم میں برکت ہوتی ہے، اس کے فہم کو جلا نصیب ہوتی ہے۔ لہٰذا پہلی چیز معلوم یہ ہوئی کہ طالب علم کو علم کی طلب ہونا چاہیے اور اس کا شوق ہونا چاہیے، اور کبھی بھی وہ یہ نہ سمجھے آ گیا، بہت ہو گیا، اب بہت سیکھ لیا، اب سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ جب نبی کے لیے بھی ایسا کبھی وقت نہیں آئے گا کہ اس کو اللہ سے دعا نہ کرنی پڑے کہ اللہ علم بڑھا دے، تو آپ سوچئے من باب اولا دوسرے لوگوں کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ نمبر 2، طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم کے حصول میں نیت کی تصحیح کرے، آسان الفاظ میں اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے دین کا علم حاصل کرے، شہرت اور دنیا کے لیے نہیں، اس لیے کہ نیت کا بگاڑ اعمال کا فساد پیدا کرتا ہے، اور بری نیت سے عمل کی برکت اور خیر اڑ جاتی ہے۔ اچھی نیت آدمی کے عمل میں مزید اور توفیق پیدا کرتی ہے، اور اگر نہ بھی ملے تو آدمی اللہ کے نزدیک مأجور، اجر کا حقدار ہوتا ہے۔ نیت اچھی ہونا چاہیے، چھوٹا عمل اچھی نیت سے اعلیٰ بن جاتا ہے، اور بڑا عمل گھٹیا نیت سے گھٹیا بن جاتا ہے۔ نیت آدمی کے اعمال کا مقام طے کرتی ہے۔